دنیا میں محبت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ جنت میں تمام جنتیوں کا آپس میں محبت کا انداز ایک ہی ہوگا۔ جب بھی ملیں گے سلام 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 علیکم سلام علیکم، اور یہاں دنیا میں سامنے ہوں گے تو میاں مٹھو بنے ہوئے ہوں گے، اور جب پیچھے چلے جائیں گے ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ جب محبت کے انداز اس طرح سے مختلف ہوں تو پھر یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لینے کے باوجود شیطان کے رویوں کو اپناتے ہوئے اسی کو محبت سمجھنے لگتا ہے۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ تھی، آج مغرب کا بعد ہو گیا ہے اور 10 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، 1445 ہجری۔ کیا کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اس انداز سے کی جا رہی ہے جس چیز کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا نے منع کیا تھا، اور یہاں تک بتا دیا تھا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو پیٹا، مارم پیٹی کری، اپنے آپ کو زد و کوب کیا، اپنے بال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے، زنجیریں کھیل رہا ہے۔ آج کل سارا کچھ یہی ہو رہا ہے، پٹے مارے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو زنجیریں ماری جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین کے غم میں ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی ان سے محبت تھی جبھی تو ان کا غم منایا جا رہا ہے، لیکن محبت بھی دھوکے کی اور غم منانا بھی دھوکے کا۔ وہ کیسے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول بعض مورخین کے کہ خیمے جلا دیے گئے، آگ لگا دی گئی، خیمے جلا دیے سارے۔ انہوں نے کہا ہم آگ جلا کر کے آگ میں خود اپنے آپ کو ڈالیں گے، کودیں گے اور آگ پر چلتے ہوئے دکھائیں گے آگ ہمارے مقابلے میں کیا ہے، آگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ گویا کہ جہنم کی آگ میں چلے جانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جہنم کی آگ ہماری کیا کرے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی یہ نوحہ خانی کری، جس نے بھی یہ زد و کوب کیا اپنے آپ کو، جس نے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو پیٹا، اس نے اپنے چہروں پر تماچے مارے، فلیس منا، اس کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں۔ جب نبی سے تعلق نہیں تو نواسہ رسول سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر تعلق کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ شیطان ابلیس کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، بلکہ سن لیجئے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جواد حسین نقوی صاحب نے بڑے اچھے جملے کہے، حالانکہ وہ بھی شیعہ ہیں، لیکن آپ سنیں کہ وہ کس انداز سے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی۔ وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں۔ یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی،
یہ تو بیویوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی، دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو۔ آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو؟ امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے، تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے۔ جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو۔ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے تو ایسے ماتم نہیں کیا، انہوں نے تو یہ روڈ بلاک نہیں کیے، انہوں نے تو یہ ڈھول ڈھماکے اور ناچ گانے اور روڈوں کو بلاک کر کے مریضوں کو پریشان تو نہیں کیا انہوں نے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تاریخ میں ہم کو صحیح تاریخ کے اندر کیا کچھ نہیں ملتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ادھر جو نام چلے آ رہے ہیں اس میں ابو بکر بھی ہے، اس میں عمر کا نام بھی ہے، اس میں عثمان کا نام بھی ہے، اس میں علی کا نام بھی ہے، یہ سب کے نام ان کی اولادوں میں چلے آ رہے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان سب کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت ہوا کرتی تھی، بڑا اعتقاد ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، اور آج ہم نے ان کو جدا جدا پیش کر کے لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطانی حربے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کے بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ مٹی بھی لا کر کے دکھا دی گئی تھی جہاں آپ کا خون بہے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہی ماتم شروع کر دیتے، جب سے ہی نواح خوانی شروع کر دیتے، جب سے ہی یہ سارے کام شروع کر دیتے جو آج ہمارے شیعہ بھائی حضرات کر رہے ہیں۔ نہیں، نبی نے نہیں کیا بلکہ اس سے منع کیا ہے۔ تو میں شیعہ حضرات سے کہوں گا، اللہ کا واسطہ وہ چیزیں جو آپ کے بڑوں نے نہیں اپنائی، آپ کے بزرگوں نے نہیں اپنائی، جن کو آپ اپنا امام مانتے ہیں، 12 امام وہ جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے کسی نے اس عمل کو نہیں اپنایا، تو آپ کدھر چل پڑے ہیں؟ آپ کیوں اس قسم کے کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا تعلق نبی سے بھی کٹ رہا ہے اور نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لہٰذا غور کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور محفوظ رکھیں۔